السلام علیکم دوستو، میں ہوں شراز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل دی شراز ٹی وی۔ دوستو، آزادی کا اصول کبھی بھی آسان نہیں رہا۔ اس کے لیے ایک طویل وقت تک سیاسی جنگ لڑنے کے علاوہ اپنی جان و مال کی قربانی دینا پڑتی ہے، تب کہیں جا کر آزادی نصیب ہوتی ہے اور ایک نیا ملک قائم ہوتا ہے۔ اس ملک کو پروان چڑھانے کے لیے بھی کاوشوں اور قربانیوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے، ورنہ ملک اپنا وجود قائم نہیں رکھ پاتا۔ دنیا کے نقشے پر کئی ایسے نئے ملک ابھرے جو زیادہ عرصے تک اپنا وجود برقرار نہ رکھ سکے اور مختلف بحرانوں کا شکار بن کر جلد ہی دنیا کے نقشے سے ہمیشہ کے لیے غائب ہو گئے۔ دوستو، یونین آف سوویت سوشلسٹ ریپبلک روسی سوشلسٹ ریاستوں کا مجموعہ، جسے عام طور پر سوویت اتحاد کے نام سے جانا جاتا ہے، یہ آئینی اعتبار سے اشتراک کی ریاست تھی جو یوریشیا میں 1922 سے لے کر 1991 تک قائم رہی۔ رشیا اس اتحاد کی سب سے زیادہ طاقتور ریاست کا نام ہے۔ 1945 سے لے کر 1991 تک اس کو امریکہ کے ساتھ دنیا کی ایک عظیم طاقت یعنی سپر پاور مانا جاتا تھا۔ متحدہ ریاستوں کا مجموعہ ہونے کی وجہ سے اس وقت دنیا کا سب سے بڑا ملک بھی تھا، لیکن کئی بحرانوں کا شکار ہونے کی وجہ سے 1991 میں سوویت اتحاد تحلیل ہو گیا اور اس کے بعد متحدہ ریاستوں نے آزادی کا اعلان کر دیا۔ دوستو، یوگوسلاویا یورپ میں واقع ملک تھا اور یہ پہلی بار 1918 میں قائم ہوا۔ اس کا قیام دو ریاستوں سلووینیا، کروشیا، سربیا اور مملکت سربیا کے اتحاد سے عمل میں آیا، لیکن 1929 میں سرکاری طور پر باقاعدہ اس ملک کا نام تبدیل کر دیا گیا اور یوگوسلاویا رکھ دیا گیا۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد ایک کمیونسٹ ملک بن گیا اور جوسف کی حکمرانی میں آ گیا۔ 1980 میں جوسف کی موت کے بعد یہ خانہ جنگی کا شکار ہوا، جس کے نتیجے میں 7 نئی ریاستیں وجود میں آئیں اور یہ ملک اپنا وجود کھو بیٹھا۔ ان 7 نئی ریاستوں میں کروشیا، مقدونیہ، سربیا وغیرہ شامل ہیں۔ نمبر 3 پر ہے روڈیشیا۔ یہ ملک جنوبی وسطی افریقہ کے خطے میں قائم تھا، جسے آج زمبابوے اور زمبابویا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس ملک نے 1965 میں اپنی آزادی کا اعلان کیا، لیکن یہ غیر تسلیم شدہ رہا۔ یہ ملک اس وقت تک ایک ایسی برطانوی افریقی کمپنی کے زیر انتظام رہا جو سونے اور کوئلے کی تلاش کا کام کرتی تھی۔ 1979 میں ایک جنگ کے بعد بالآخر اسے آزادی حاصل ہو گئی اور اس کے بعد 1980 میں اسے زمبابوے کے طور پر تسلیم کر لیا گیا۔ نمبر 4 پر ہے دوستو آسٹریا ہنگری۔ یہ ملک 1867 میں آسٹریا کی سلطنت اور ہنگری کی سلطنت کے اتحاد کی صورت میں وجود میں آیا۔ اس میں 11 نسل پرست گروپ بھی شامل تھے اور یہ اس وقت کی دنیا کی سب سے کیتھولک سلطنت تھی، جو کہ 1918 تک قائم رہی۔ یہ سلطنت قوم پرستی کا شکار بن کر تباہ ہو گئی اور اس کے وجود سے جن ممالک نے جنم لیا ان میں آسٹریا ہنگری، پولینڈ، یوگوسلاویا وغیرہ شامل تھے۔ نارتھ اینڈ ساؤتھ ویتنام ایک فرانسیسی کالونی تھی جس پر جاپانی حکومت نے قبضہ جما رکھا تھا۔ جب جنگ میں جاپان کو شکست ہوئی تو ویتنامی فرانس کی حکومت سے بھی باہر نکل سکتے تھے، لیکن 1954 میں جنیوا کانفرنس نے اسے 2 ممالک شمالی ویتنام اور جنوبی ویتنام میں تقسیم کر دیا۔ شمالی ویتنام کمیونسٹ اور جبکہ جنوبی ویتنام اینٹی کمیونسٹ ملک تھا۔ تاہم اس کے بعد ایک طویل جنگ شروع ہو گئی جس میں امریکہ اور اس کے اتحادی شامل تھے۔ 1973 میں بالآخر امریکہ کو اس خونی جنگ میں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا اور 1975 میں شمالی ویتنام نے جنوبی ویتنام کے دارالحکومت پر قبضہ کر لیا اور یوں ویتنام دوبارہ متحد ہو گیا اور یہاں کمیونسٹ کی حکومت قائم ہوئی۔ ٹیوین پیپلز ریپبلک 1921 میں روس کی مدد سے یہ ملک تشکیل دیا گیا۔ اس ملک کی خود مختاری اور آزادی کو صرف سوویت یونین اور منگولیا نے تسلیم کیا۔ یہ ملک 1944 تک قائم رہا اور اس کے بعد سوویت یونین کے ساتھ اس کا تعلق ختم ہو گیا۔ آج اسے ٹوویا ریپبلک کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہ روسی فیڈریشن کا حصہ ہے۔ دوستو، میری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں۔